نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله والله بهم وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ احکامات کے بعد جو حقوق بیان کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں، عورتوں کے حقوق اور سب کے حقوق بیان فرمائے، پھر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور احکامات بیان فرماتے ہیں جو انسانوں کے ذہنوں میں وہ ہوتے ہیں اور دلوں میں ہوتے ہیں یا ان سے جو صادر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو بِهِ شَيْئًا، اس کا کسی کو، یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو۔ جس طرح کہ دنیا میں لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں یا دوسری چیزوں سے مدد مانگتے ہیں، کسی بھی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات میں لوگوں کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک بھی بنا لیتا ہے، جس طرح کہ نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو شریک بنایا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، یا اپنے جو علماء تھے یا ان کے جو درویش تھے
ان کو اللہ کا شریک بنایا، یعنی ان کو حرام حلال کرنے کی اجازت دی۔ گو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا تھا اور انہوں نے ان کو حلال کر کے بتا دیا، اور انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے عالم نے بتایا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی اس کے صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ اللہ پاک نے سب انسانوں کو پیدا فرمایا، تو سب سے زیادہ حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے انسانوں پر، کہ اس نے پیدا بھی فرمایا، اب رزق بھی دیتے ہیں، اور ساری کائنات اس کے حکم سے چل رہے ہیں، اور ہم پیدا بھی اسی کے حکم سے ہیں، اور فنا بھی اسی کے حکم سے ہوں گے، اور پھر بھی دوبارہ پیدا ہوں گے، اور پھر ہمیں اس دنیا کی جو ہماری نیکیاں ہوگی اس کا بھی صلہ ملے گا، اور جو برائیاں ہوگی اس کی سزا ملے گی۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا جو یعنی اللہ کے بعد پھر دوسری کن لوگوں کا حق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی اللہ کے بعد پھر سب سے زیادہ حقوق انسان کے اوپر اپنے والدین کے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یعنی بچپن میں اس کو پالا، اور مطلب اس کے ساتھ بہت محنت کی، اور اس کو بڑا کیا، اس کو علم سکھایا، اور اپنی بساط کے مطابق ہر انسان نے کوشش کی کہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی ذہن اور فکر کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق۔ جو بھی والدین ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو بہت اچھی تربیت دیں، اور اچھی طرح سے ان کی کفالت کرے، اور اچھی اچھی چیزیں لا کر کھانے کو بھی دے، اور ان کو سکھائے بھی، اور اچھے طریقے بھی۔ تو ان کے حقوق بھی بہت زیادہ ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس کے بعد فرماتے ہیں اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ۔ تو قرابت کو یتیموں سے آگے کر دیا، کیونکہ جو اپنے کنبے کے لوگ ہیں ان کا زیادہ حق ہے انسان کے اوپر، جو زیادہ قریب ہے رشتوں میں۔ جتنے بھی زیادہ یعنی والدین تو سب سے زیادہ قریب ہے، پھر اس کے بعد بہن اور بھائی آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے یعنی درجہ بدرجہ جو لوگ آتے ہیں رشتوں میں، وہ اسی طرح ہے، اور ان کے حقوق بھی اسی طرح یعنی ایک دوسرے سے زیادہ ہے۔ جتنی زیادہ قربت ہے اتنی زیادہ حقوق ہے انسان کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا والیتامہ کا الگ ذکر فرمایا کہ یتیم چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار نہیں بھی، یعنی سب سے پہلے اگر رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے تو اس کا زیادہ حق ہے، پھر اگر غیر رشتہ دار بھی ہے یتیم اور تو ان کا بھی حق ہے، لیکن اپنے رشتہ دار کی نسبت اس کا حق پھر کم ہے، کیونکہ ہر ایک کنبے والے اپنے رشتہ دار یتیموں کے زیادہ یعنی اس کا خیال رکھیں گے۔ تو ہر کنبے میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، اور علم والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ اپنے اپنے کنبے کو پہلے ترجیح دیں، پھر ان سے زیادہ ہو جائے مال یا کوئی اور چیز جس کی ضرورت ان کو ہو تو وہ پھر دوسروں کو دیں۔ والمساکین، اور مسکین اور فقیر لوگوں، یعنی جو بھی محتاج لوگ ہیں ان کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیے۔ والجار ذی القربى، اور ہمسایہ قریب، یہ جو ہمسایہ قریب ہوتے ہیں جو آپ کے دیوار کے ساتھ جن کی دیوار لگی ہوتی ہے، یہ ہمسایہ ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ یعنی زیادہ قریب ہو اس کا زیادہ حق ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کے پاس تھوڑی سی چیز ہے اور وہ دینا چاہتا ہے تو وہ کس کو دے، کیونکہ دائیں اور بائیں دونوں طرف اس کے جو ہمسائے ہیں دونوں کو پہنچتا نہیں ہے، تو جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے یعنی اس کے دروازے کے ساتھ تو وہ زیادہ حقدار ہے اس کے جو دور والے کے نسبت۔ پھر اگر دونوں کو پہنچ سکتا ہے تو دونوں طرف دے دے، لیکن
اگر یہ ایک کی بات ہم نے کی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس بیٹھنے والے کی، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافر کے ساتھ۔ تو یہ دو اور آگے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ میں وہ لوگ آتے ہیں جو ایک ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، یا ایک ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ایک ساتھ بیٹھ کے نوکری وغیرہ کرتے ہیں دفتر وغیرہ میں، یا ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی کمپنی میں کام کرتے ہیں، یا کوئی کسی بھی جگہ زمینداری میں یا کسی بھی جگہ ایک ساتھ جو کام کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے طریقے سے ملنا چاہیے، اچھی بات چیت رکھنی چاہیے تاکہ دل میلے نہ ہو، کیونکہ کام میں آدمی لگے رہتے ہیں تو اپنا اپنا کام کرو، دوسرے کے کام میں غرض نہ کرو۔ اگر کوئی اچھی بات تم سے پوچھ لیتا ہے اور وہ تمہیں معلوم ہے تو وہ بتا دے تاکہ وہ اس کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے۔ تو صلہ رحمی کے ساتھ اور خند پیشانی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آنا چاہیے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو باہر کا آدمی آ جائے، اس کی کوئی ضرورت ہو تو اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو پورا کر دیں، اور اگر آپ نہیں پورا کر سکتے، آپ کے پاس کوئی وہ چیز نہیں جو اس کو ضرورت ہے، تو آپ کو جو پتہ ہے کہ کس کے پاس سے وہ چیز اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو اس میں یعنی مدد کی جاتی ہے، اور وہ آپ اس کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے ضرورت پوری کرنے کا اور ایک مسافر کے کام کرنے کا۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ۔ جو اس وقت زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی تو وہ لوگ بالکل حقیر سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس کو زمین پر بٹھاتے تھے، یہ خود کرسی میں یا چارپائی پر بیٹھتے تھے، وہ لوگ نیچے بیٹھتے تھے، ان کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ کھانا کھاتے تو وہ بالکل کھڑے ہوتے ہاتھ اس طرح کر کے، اور جب وہ حکم کوئی کرتے تو وہ یعنی غلام اس کو کہتے ہیں اور باندی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ پیسوں سے لیے جاتے تھے، اور جس طرح جانور آدمی پیسوں سے لیتا ہے اور پھر بس اس کے یعنی اوپر بھی بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر سواری بھی کرتا ہے اور یعنی اس سے استفادہ کرتا ہے، اسی طرح یہ غلام بھی تھے۔ اب غلاموں کا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم فرمایا ہے یہ 19ویں صدی سے 20ویں صدی سے۔ تو اس میں مال مویشی کا بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک جاندار قسم کی مخلوق ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے اوپر بھی زیادہ بار نہیں ڈالنا چاہیے، اور ان کو خوراک بھی پوری دینی چاہیے۔ اس سے اگر آپ دودھ لینا چاہتے ہیں یا کوئی اس پہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، جس طرح اونٹ یا گدھا یا کوئی اور چیز خچر وغیرہ، تو اس کو اپنی مطابق یعنی خوراک دینا چاہیے اور اس سے کام لینا چاہیے۔ زیادہ کام بھی نہیں لینا چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ تھک جائے، جس طرح انسان زیادہ تھک جاتا ہے تو اس پہ بخار چڑھ جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس طرح ایک مخلوق ہے، لیکن وہ زبان ان کی نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے۔ تو غلام وغیرہ بھی یعنی کسی کو بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں یا کوئی ایسی بات، تو اسی لیے اللہ پاک نے ان سب کے یہ جو بتا دیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرما دی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا من کان مختالا فخورا، اترانے والا، بڑائی کرنے والا، جو فخر اور تکبر اور غرور کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں، کیونکہ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں یعنی ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں یا دوسروں کے حقوق کھاتے ہیں، یہ ظلم اور بڑائی کرنے والی بات ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور خصلت انسان کی بیان فرماتے ہیں آئندہ آیات میں، الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل۔ تو یہ
ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں، یعنی اس کی بخل کی ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جس پر آدمی کو 1,000 روپے خرچ کرنا ہوتا ہے جو درمیانے درجے کے کام ہے، تو وہ 1,000 میں یعنی ٹھیک سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ میں 100 روپے میں کروں، 50 روپے میں کروں، تو یہ بخل ہے۔ اور اسراف اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ 1,000 روپے میں ایک کام صحیح طرح ہو سکتا ہے لیکن یہ 10,000 1,50,000 خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف کہلاتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میانہ روی سے اپنی زندگی کو گزارو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بخل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب نہ دو۔ اگر خود بھی کوئی آدمی خیرات نہیں کرتا اور کوئی دوسرا بھی اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہے اور یہ اس کو بھی منع کر دیتا ہے کہ بھئی اس کو نہ دے یار، یہ تو بس مانگتا رہتا ہے، یا ان کو ترغیب ایسا دیتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو نہ دے، یہ یعنی اس کی نہ کرے، یہ بس انسان کے اپنے دل کی بات ہے، جس پر تسلی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ دے دیتا ہے، اور جس کے اوپر تسلی نہیں ہوتی وہ خود ہی نہیں دیتا۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اس کو بخل کی ترغیب دیتے ہو کہ اللہ کے نام پر مت دو۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جو انسان کی خامی ہے وہ بتاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے۔ ایک تو یہ کہ پیسے اللہ پاک نے دیے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے نام پر، اور دوسری بات یہ کہ اس کو اللہ پاک نے جو علم دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، یا جو ہنر ہے وہ چھپاتے ہیں، کسی کو بس نہیں سکھاتے، وہ مر گیا بس اس کے ساتھ وہ ہنر بھی ختم ہو گیا، وہ علم بھی دفن ہو گیا، اور کسی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا، آئندہ نسلوں کو فائدہ نہیں پہنچا، تو اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ اس طرح بھی نہ کرو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ ایک تو کافر جو اللہ سے منکر ہے وہ کافر ہے، اور ایک جو وہ یہ کام نہ کرے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، یہ بھی انکار ہے۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے کہ جو انکار کرے، انکار کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو نہ کرے، تو اس لیے اس کو کفر کہلایا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر۔ تو اس میں ایک اور صفت، بری صفت انسان کی بیان فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ جو لوگوں کے دکھانے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے کہ میری بڑائی ہو جائے دنیا میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ بھی صلہ نہیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں بلائیں گے۔ حدیث مبارک کا مفہوم اس طرح ہے کہ چاہے وہ شہید ہو، یا وہ بڑا مالدار ہو جو مال خرچ کر رہا ہو، یا بہت زیادہ بڑا عالم ہو، ان تینوں کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں دی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر بھی یہ کہیں گے کہ میں نے تو اے اللہ آپ کے لیے کیا ہے، لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کو دل کی حالت کا پتہ ہے، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو دنیا کے لیے کیا تھا، اور وہ تمہیں صلہ مل گیا، دنیا میں تمہاری شہرت بھی ہو گئی، اور وہ سب کچھ جو تمہارے ذہن میں تھا وہ تمہیں مل گئی، لہٰذا ان کو الٹے منہ، یعنی اوندے منہ جو ہے نا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ریاکاروں کے لیے یہ عذاب ہے، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ جو لوگوں پر ایمان ہے کہ ان کے لیے تو وہ کام کرتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے کہ مجھے اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں اس صلہ دیں گے۔ جو بھی آدمی نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا صلہ آخرت میں دیں گے۔
جو دنیا کے بعد آنے والی زندگی ہے اس میں دیں گے۔ تو اس نیت سے یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ پاک دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَہُ قَرِینًا، اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یعنی یہ باتیں جو سمجھاتا ہے تو یہ بخل کی باتیں، لوگوں سے دولت چھپانا، اور یہ یا جو علم چھپانا ہے یا اچھائی نہ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ سب شیطان کی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے، وہ اچھی باتیں نہیں بتاتا، وہ یہی بری باتیں تمہیں بتائے گا۔ تو اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی کہ شیطان کا ساتھی نہ بنو۔ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ اگر یہ خالص نیت سے یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دیے ہوئے دولت کو خرچ کرتے یا علم کو خرچ کرتے جو اللہ پاک نے دی ہے، تو ان کا کیا نقصان ہوتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کو بہت اچھا صلہ دے دیتے قیامت میں اس کا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے فرماتے ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ حق نہیں رکھتا، مثقال ذرۃ، کسی کا ایک ذرہ برابر، وَإِن تَکُ حَسَنَةً یضاعفها، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک نیک عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا فرما دیں گے، اور کسی کا یعنی نقصان نہیں کرنے دیں گے قیامت میں، بلکہ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر، اور وَإِن تَکُ حَسَنَةً یضاعفها، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے یعنی دوچن دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بڑی ثواب یعنی اجرن عظیمہ، جتنی اللہ بڑے ہیں اتنے زیادہ یعنی اجر دیں گے۔ علماء و مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جتنی زیادہ خالص نیت سے انسان صدقہ و خیرات یا کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہت بڑا یعنی اتنا ہی زیادہ اجر دے فرمائیں گے قیامت کے دن۔ یعنی جتنا بھی خالص نیت جتنی بھی زیادہ ہوگی، نیت کی اخلاصی زیادہ ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ ہوگا، تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔